دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی جانب سے جنگ میں حصہ لینے والا سپاہی پاکستان پر 11 برس تک کس طرح حکومت کر گیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر صدر ایوب خان کے بارے میں۔ 14 مئی 1907 کو انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریحانہ میں پیدا ہونے والے ایوب خان میجر میر ڈار کی دوسری بیوی کی پہلی اولاد تھی۔ والد کے فوج میں ہونے کی وجہ سے برٹش رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کر کے 1928 میں برطانوی فوج میں بحیثیت افسر بھرتی ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی جانب سے برما کے محاذ پر لڑ رہے تھے کہ ایک گہرے گڑھے میں جا گرے۔ خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھیوں نے ان کی چیخو پکار سنی اور انہیں جنگ کے دوران ہی باہر نکال لیا۔ جنوری 1951 میں جب جنرل ڈیوڈ گریسی کا ٹرنیور ختم ہو رہا تھا تو لیاقت علی خان نے محمد افتخار خان کو اگلا جنرل بنانے کا فیصلہ کیا اور افتخار خان سے کہا گیا کہ برطانیہ سے امپیریل ڈیفنس کورس مکمل کر کے پاکستان کی کمان سنبھالیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا جہاز کراچی سے برطانیہ کے لیے اڑا تو راستے میں ہی کریش کر گیا اور اس طرح ایوب خان پاکستان کے اگلے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ مارچ 1951 میں جب ایوب خان کو آرمی چیف بنے چند ہفتے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اچانک انہیں سرگودا ریلوے اسٹیشن پر طلب کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں بتایا کہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل اکبر سمیت سینئر ترین آرمی افسران حکومت کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اگلے ہی دن لیاقت علی خان نے ان سب کی گرفتاری کا اعلان کر دیا، جن میں مشہور شاعر فیض احمد فیض بھی شامل تھے۔ کراچی میں حکومت کے خلاف ہونے والی فوجی سازش پکڑی تو جا چکی تھی، لیکن ایوب خان کے لیے یہ بات بہت بری تھی کہ ان کی ناک کے نیچے ہونے والی سازش کی خبر وزیر اعظم کو آرمی انٹیلیجنس نے نہیں بلکہ سرحد حکومت نے دی تھی۔ سازش کے تمام کردار گرفتار تو کر لیے گئے، لیکن لیاقت علی خان کچھ طاقتور لوگوں کے خلق کا کانٹا بن چکے تھے اور ٹھیک 6 ماہ بعد کمپنی باغ میں لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف راولپنڈی سازش کے تمام کرداروں کی سزائیں 4 سال بعد 1955 میں اچانک معاف کر دی گئی اور جنرل اکبر کو تو بھٹو کی حکومت میں وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ ایوب خان امریکہ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ محبت ان کی چال ڈھال اور زبان ہر چیز سے واضح تھی، اور امریکیوں نے بھی کئی بار ایوب خان پر ایسی نوازشات نچھاور کی جو بہت سخت محنتوں کے باوجود کسی کو نصیب میں بھی نہ ہوئی۔ ایوب خان نے کہا، آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جس میں کوئی رد و بدل ممکن نہ ہو، اور نہ یہ کوئی اٹل اور جامد شے ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے دستور میں ایسی لچک اور گنجائش رکھی جاتی ہے کہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان میں مناسب تبدیلیاں کی جا سکیں۔ 1951 میں فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا حکم جاری کرنے والا ایوب خان 1954 میں مجبوراً بوگرا کابینہ کا وزیر بن گیا۔ یہاں بھی ان کے پارٹنرز کے اندر مرزا ان کے ساتھ تھے۔ ملک میں افراتفری بڑھتی جا رہی تھی، مگر سکندر مرزا اور ایوب خان کی طاقت اور اختیارات بڑھتے ہی جا رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سکندر مرزا صدر کی کرسی تک جا پہنچتے ہیں۔ مرزا اور ایوب کی پارٹنرشپ ابھی جاری ہے، یہاں تک کہ 1958 کو صدر مرزا نے غیر قانونی طور پر فیروز خان نون کی جمہوری حکومت کا تختہ پلٹا اور مارشل لا لگایا تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی ایوب خان کا ہی انتخاب کیا۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کی جی حضوری کا لبادہ اوڑھے خاموشی سے اس بات کو یقینی بنایا کہ ساری بدنامی اور تمام تر رسوائی سکندر مرزا کے حصے میں آئے اور ساری طاقت ان کے ہاں۔ دوسری طرف سکندر مرزا اپنے غیر قانونی اقدامات اور مغربی طاقتوں کی سپورٹ دلوانے کی کوشش میں یہ بھول رہے تھے کہ بظاہر وفادار نظر آنے والے ایوب خان ایک انتہائی ایمبیشس آدمی ہیں، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جہاں 7 سال پرانے دوستوں کی راہیں ایک رات میں الگ ہو گئی۔ سی ایم ایل اے بننے کے کچھ ہفتوں بعد ہی ایوب خان نے سکندر مرزا کو کراچی کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے گرفتار کروا دیا۔ اس طرح 10 کروڑ انسانوں کے ملک کی باغ دوڑ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لے لی گئی، لیکن ایوب خان نے سکندر مرزا پر یہ احسان ضرور کیا کہ انہیں جیل میں ڈالنے کی بجائے لندن جلا وطن کر دیا۔ ایوب اقتدار میں آ تو گئے، لیکن اب انہیں اپنا غیر قانونی اقتدار سنبھالنے کے لیے کوئی قانونی جواز اور عوامی حمایت کی ضرورت تھی، اور پھر ویسٹرن ویلیوز کا پرچار کرنے والا ایوب سہارا لیتا ہے اسلام کا۔
1959 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च कायम किया गया और फिर फरवरी 1960 में ऐलान किया गया कि GHQ के अकब में बनने वाले नए दारुल खिलाफे का नाम भी इस्लामाबाद होगा। इन्हें इक़्तिदार संभाले 2 साल हो चुके थे। कुर्सी पर इनकी गिरफ्त भी मजबूत थी, लेकिन अब भी इनके दिमाग में अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से बड़े शुबहात थे। लेकिन उन्होंने इंतखाब के लिए खुद को बराह रास्त अवाम के सामने पेश करने की बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने चंद हजार बेसिक डेमोक्रेट्स के जरिए अपने इनडायरेक्ट इंतखाब का फैसला किया। इस दौरान इन्होंने इंतहाई शोहरत के हामिल जागीरदार नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान को मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने हर किस्म की अपोजिशन का सर कुचलने में कोई कसर न छोड़ी। जब 1959 में चीन और भारत की जंग हुई तो अयूब ने अमेरिका के कहने पर इंडिया को ऑफर कर दी कि चीन के खिलाफ मुत्तहिदा दिफाई महाज बनाते हैं, जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। खुफिया मुआहिदों के तहत पेशावर समेत पाकिस्तान के कई फ़ज़ाई अड्डे पहले ही अमेरिका के हवाले किए जा चुके थे, लेकिन कुछ ही अरसा में ये बात पूरी दुनिया को मालूम हो गई। 1 मई 1960 में जब सोवियत एयर डिफेंस ने मुल्क के वस्ती इलाकों में एक अमेरिकी जासूस तैयारा मार गिराया, जो कि अमेरिका से नहीं बल्कि पेशावर से उड़ा था, तो पाकिस्तान को सोवियत से बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ी। एक तरफ रूसी धमकियां और दूसरी जानिब अमेरिका में सियासी तब्दीलियां। परेशान अयूब खान ने बिल आखिर चीन का रुख किया। 1963 में साइनो पाक मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान की सफारती डायरेक्शन में ये तब्दीली देखकर रूस ने भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1965 में होने वाली पाक भारत जंग के खात्मे पर होने वाले ताशकंद मुआहिदे में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। 1959 में शुरू हुई चीन और भारत की जंग, जो के 3 साल बाद भारत की हार पर ख़त्म हुई। भारत में अफरा तफरी फैली हुई थी, जिसे देखते हुए अयूब खान ने हज़ारों अफराद को कश्मीर में दाखिल करवा दिया और यही 1965 की पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग की वजह बनी। ये जंग चंद हफ्तों तक जारी रही। भारत सियालकोट और इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 700 मुरब्बा मील पाकिस्तानी सरजमीन पर कब्जे का दावा कर रहा था, तो पाकिस्तान ने भी राजस्थान सेक्टर में 100 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जंग के जानी नुकसानात को देखते हुए दोनों मुल्क बिल आखिर मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गए। 1964 में अयूब खान अपनी मकबूलियत को लेकर कंफर्टेबल महसूस करने लगे, तो इसलिए उन्होंने मुल्क में पहले सदारती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इन्हें लगता था कि वो बाआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जब अपोजिशन ने मोहतरमा फातिमा जनाह का नाम फाइनल किया तो अयूब खान के पैरों तले जमीन निकल गई। फातिमा जनाह का सियासी तौर पर असर रसूख बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब मशरकी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान और मगरबी पाकिस्तान से मौलाना मदूदी ने उनकी हमायत का ऐलान किया तो अयूब खान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। फातिमा जनाह के किरदार पर हमले होने लगे और इन्हें गद्दार बना दिया गया। बात फिर भी ना बनी तो कराची के इलाके लालू खेत में फातिमा जनाह की हिमायतियों पर खुले आम गोलियां चला दी गई। इन सब कोशिशों के बावजूद अयूब खान अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सके। फातिमा जनाह पॉपुलर वोट लेने में कामयाब हो गई, लेकिन एजेंसियों और ब्यूरोक्रेसी की भरपूर मदद से अयूब खान 80 में से 49 नुमाइंदों को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए और अवामी हिमायत हासिल करने के बावजूद फातिमा जनाह सदर का इलेक्शन हार गई। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान में डंडा जीत गया और झंडा हार गया। अयूब खान के ज़माने को पाकिस्तानी मईशत का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। यहाँ तक कि इमरान खान भी अपनी तकरीरों में इस दौर के गुण गाते नजर आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी अयूब खान की मुआशी कारकर्दगी की बहुत तारीफें की गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अयूब दौर में जबरदस्त मुआशी तरक्की हुई, महंगाई अंडर कंट्रोल रही। जहाँ मगरबी पाकिस्तान भारत और चीन से भी ज्यादा तरक्की कर रहा था, वहीं मशरकी पाकिस्तान का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। 60% आबादी के बावजूद मशरकी पाकिस्तान को अयूब हुकूमत के फंड्स में से सिर्फ 35% मिलता था। 1967 में अयूब खान ने मशरकी पाकिस्तान
پاکستان کے مقبول ترین رہنما شیخ مجیب کو 1,500 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ بھارت کی مدد سے پاکستان سے علیحدگی کی سازش کر رہے ہیں۔ پھر 15 فروری 1968 کو اگرتلہ سازش کا ایک فرد ظہور الحق فوجی کسٹڈی میں مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ظہور نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس دوران وہ ہلاک ہوا، لیکن مشرقی پاکستان میں اس بیان پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ اس ہلاکت کا ریاکشن اتنا شدید تھا کہ ریاست سمجھ گئی اب شیخ مجیب کے خلاف کوئی کارروائی ممکن نہیں، اس لیے 22 فروری 1968 کو اگرتلہ کیس واپس لے لیا گیا۔ اگرتلہ کیس میں غلط ہینڈلنگ کی وجہ سے بھارتی سازشوں کو کچلنے کا یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، اور مشرقی پاکستان بھی۔ ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک محاذ کھول دیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے بڑھانا شروع کر دیے۔ فوج اور سیاستدانوں کے علاوہ ان کا اپنا جسم بھی اب ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک، فالج اور نمونیا جیسی خطرناک بیماریوں کے حملے نے ان کی کمر توڑ دی، اور بالآخر 25 مارچ 1969 کا دن آ گیا۔ 18 سال تک پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک کہنے والے ایوب خان چپ چاپ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اور پھر 19 اپریل 1974 کو ہارٹ اٹیک کے سبب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور امور سلجھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان پائندہ باد۔